اس ولاگ کے پہلے اور ابتدائی حصے میں جو واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ فضائی تاریخ کے ان سنسنی خیز لمحوں میں سے ایک ہے جب ایک المیہ بال ٹل گیا۔ اگر صرف چند سیکنڈز کی تاخیر ہو جاتی، لمحوں کی دیر ہو جاتی تو یہ حادثہ ٹینریف ڈیزاسٹر سے بھی بڑا دنیا کا سانحہ بن سکتا تھا۔ یہ واقعہ جو ایئر ہسٹری میں بہت بڑے سانحے کا روپ اختیار کیا چاہتا تھا 7 جولائی 2017 کو پیش آیا جب ایئر کینیڈا پرواز 759 ایک ایئر بس A320 ٹورنٹو پیرسن بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 135 مسافروں اور عملے کے 5 ارکان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس کی منزل تھی سان فرانسسکو کا بین الاقوامی ہوائی اڈا۔ جب پرواز 759 رات گئے سان فرانسسکو پہنچی تو وہاں کا رن وے 28 لیفٹ مرمت کے لیے بند تھا اور طیارے کو رن وے 28 رائٹ پر اترنے کی ہدایت دی گئی، لیکن جیسے ہی طیارہ آخری مرحلے میں لینڈنگ کے قریب پہنچا، پائلٹ حضرات نے غلطی سے رن وے 28 دائیں کے ساتھ موجود ٹیکسی وے کو رن وے سمجھ لیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹیکسی وے پر 4 بڑے مسافر بردار طیارے پرواز کے انتظار میں کھڑے تھے اور ایئر کینیڈا کا طیارہ سیدھا انہی کی جانب نیچے اتر رہا تھا۔ یہ سب جہاز مکمل طور پر مسافروں سے بھرے ہوئے تھے اور فل ایندھن بھی ان میں موجود تھا، فل ایندھن سے لیس تھے۔ ٹیکسی وے سی پر کھڑے 4 طیارے یہ تھے: نمبر 1 بوئنگ 9787 یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 1، نمبر 2 ایئر بس A340-300 فلپائن ایئر لائنز فلائٹ 115، نمبر 3 بوئنگ 7879 یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 863، نمبر 4 بوئنگ 737-900 ER یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 1118 کاکپٹ میں فرسٹ آفیسر اس وقت نقشہ دیکھتے ہوئے لینڈ کر رہا تھا جبکہ کپتان سامنے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی طیارہ 100 فٹ سے نیچے آیا، کپتان نے روشنیوں سے کچھ غیر معمولی دیکھا اور پریشان لہجے میں پوچھا، کیا یہ سب لوگ ہمارے رن وے پر ہیں؟ اسی لمحے نیچے کھڑے یونائیٹڈ ایئر لائنز کے ایک پائلٹ کی آواز بے چینی سے وہاں گونجتی ہے، یہ بندہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو ٹیکسی وے پر اتر رہا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوراً ایئر کینیڈا کو گو اراؤنڈ کا حکم دے دیا۔ پائلٹس نے آخری لمحے پر لینڈنگ منسوخ کر دی اور طیارے کو یکا یک اوپر کھینچ لیا۔ بعد ازاں امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی NTSB کی رپورٹ کے مطابق انکشاف ہوا کہ اس وقت طیارہ صرف 14 فٹ تقریباً 4.5 میٹر بلندی پر تھا، یعنی چاروں جہازوں پر گرنے سے محض چند سیکنڈ کی دوری پر چند فٹ ان سے اوپر۔ تحقیقات میں سامنے آنے والے حقائق کے مطابق پائلٹ شدید تھکن کا شکار تھے۔ فضائی کنٹرولر کی طرف سے رن وے کی صورتحال کی تفصیل ناکافی تھی۔ زمین پر لائٹس کی پیچیدگی اور رن وے نے پائلٹس کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کے بعد چند اقدامات کیے گئے۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے رن وے کلیئرنس اور ٹیکسی وے لائٹس پر مزید زور دیا۔ پائلٹس کی گو اراؤنڈ کی تربیت کو مزید سخت اور مؤثر بنایا گیا۔ یہ واقعہ ایک خوفناک یاد دہانی ہے کہ فضائی سفر میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی لمحوں میں قہر برپا کر سکتی ہے اور درست وقت پر لیا گیا ایک فیصلہ سینکڑوں جانیں بچا سکتا ہے۔ شروع میں ہم نے ٹینریف ڈیزاسٹر کا ذکر کیا تھا، اب اس ڈیزاسٹر کی طرف چلتے ہیں جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حادثہ تھا۔ رن وے پر ایک بوئنگ 747 ٹیک آف کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ گہری دھند کے بیچ پائلٹ نے تھرسٹ لیور اوپر کیے، ہیڈ لائٹس آن کی اور ایئر کرافٹ اب ٹیک آف سپیڈ کو عبور کر چکا تھا، ایک ایسی سپیڈ جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن عین اسی لمحے دھند میں ایک سایہ نمودار ہونے لگا اور یہ سایہ تھا ایک دوسرے بوئنگ 747 کا جو اسی رن وے پر اب صرف چند میٹر دور تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا تصور بھی خوفناک ہے۔ سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی تو کیسے پہنچی؟ ایئر ٹریفک کنٹرولر کیا کر رہا تھا اور وہ کون سی چھوٹی سی غلطی تھی جس نے ایوییشن ہسٹری کے سب سے بڑے حادثے کو جنم دیا؟ یہ المناک واقعہ اسپین کے کینری آئی لینڈز میں پیش آیا جسے آج دنیا ٹینریف ایئرپورٹ ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز حادثے سے بھی ایک دن پہلے 26 مارچ 1977 کو ہوتا ہے۔ یہ پین ایم فلائٹ 1736 ایک بوئنگ 747 جمبو جیٹ لاس اینجلس ایئرپورٹ سے روانہ
हुई थी। उसे न्यूयॉर्क में लैंड करके कुछ मुसाफिरों को सवार करना था और फिर उसकी आखिरी मंजिल थी कैनरी आइलैंड्स का शहर लास पाल्मस। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी और मुकम्मल तौर पर बुक और फुल थी, जिसमें ज्यादातर बड़ी उम्र के मुसाफिर सवार थे जो लास पाल्मस में क्रूज शिप पर सैर का इरादा रखते थे। लास पाल्मस कैनरी आइलैंड्स का दारुल हुकूमत है जो मराकश के साहिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्पेन का सबसे जनूबी इलाका है। ये जगह अपने ट्रॉपिकल मौसम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, मगर 1977 में यहाँ एक सियासी कशीदगी भी जारी थी। एक ग्रुप जिसे MPAIAC कहा जाता है कैनरी आइलैंड्स की स्पेन से आज़ादी के लिए सरगर्म था और अक्सर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करता रहता था। इसी ग्रुप की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई इस खतरनाक हादसे का पेश खैमा बन गई। PAN फ्लाइट 173 ने न्यूयॉर्क के JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज भरी। इसके कैबिन क्रू में 56 साल कैप्टन विक्टर ग्रुप्स, 39 साल फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रेग, 46 साल फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वान, 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 380 मुसाफिर शामिल थे। उस वक्त ये परवाज बहरे ओकियानूस के ऊपर से गुजर रही थी। अब आते हैं दूसरे तैयारे की तरफ जो इसी हादसे का शिकार बनने वाला था। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से KLM फ्लाइट 4805 रवाना हो रही थी। ये भी एक बोइंग 747 था और उसकी मंजिल भी लास पाल्मस थी। इसके कॉकपिट में 50 साल कैप्टन जाकोब, 42 साल फर्स्ट ऑफिसर क्लास और 48 साल फ्लाइट इंजीनियर विलियम मौजूद थे, जबकि तैयारे में 11 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 235 मुसाफिर सवार थे। KLM ने बोइंग के बाद एम्स्टर्डम से उड़ान भरी और अब दोनों तैयारे लास पाल्मस एयरपोर्ट की जानिब रवान थे। इसी दौरान लास पाल्मस एयरपोर्ट पर दो अफराद टर्मिनल बिल्डिंग के करीब फूलों की दुकान के सामने एक बैग रखकर गायब हो गए। इस बैग में एक बम नस्ब था जो काउंटडाउन टाइम्स के साथ फाल था। दोपहर 1 बजे रिसेप्शन पर एक कॉल आती है जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को MPAIAC का रुकन जाहिर किया और कहा कि 15 मिनट में एयरपोर्ट पर धमाका होने वाला है। एयरपोर्ट अमले ने फौरन पूरी इमारत खाली करवा दी और 15 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिससे टर्मिनल बिल्डिंग छत का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। तमाम फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। जाहिर ऐसा ही होना था और जिन तैयारों को यहाँ लैंड करना था उन्हें दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया गया। कुछ देर बाद KLM फ्लाइट 4805 लास पाल्मस के करीब पहुंची, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसे टेनेरिफ एयरपोर्ट पर लैंड करने की हदायत दी जो 110 किलोमीटर दूर वाक़ था। KLM ने मजीद 25 मिनट की परवाज के बाद टेनेरिफ एयरपोर्ट के रनवे 30 पर दोपहर 1:38 पर लैंड किया। इसी दौरान PAN AM फ्लाइट 1736 भी लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी और उससे भी टेनेरिफ भेज दिया गया। उस वक्त तमाम मुतासरा फ्लाइट्स को टेनेरिफ मुंतकिल किया जा रहा था। टेनेरिफ एयरपोर्ट एक छोटा पहाड़ी इलाके में वाक़ एयरपोर्ट है जो अटलांटिक ओशन के करीब है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 2000 फुट है और ये बुलंद पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बाद यहाँ नमी भरी हवाएं पहाड़ों से टकराकर अचानक बादल बन जाती हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी मतलब देखने की हद। इब्तिदा में जब दोनों तैयारे टेनेरिफ पहुंचे तो मौसम साफ था, लेकिन बाद में अचानक घने बादल, गहरे बादल छा गए और रनवे पर विजिबिलिटी कभी 300 मीटर तक कम तो कभी 200 किलोमीटर तक बढ़ जाती थी। इस दौरान KLM ने फैसला किया कि वापसी की फ्लाइट से पहले टैंक फुल करवाया जाए, यानी इसको रीफ्यूल करवा लिया जाए, इसको मुकम्मल तौर पर भरवा लिया जाए ताकि लास पाल्मस एयरपोर्ट खुलने के बाद वक्त ज़ाया ना हो। मगर रीफ्यूलों के बाद PAN AM तैयारा रनवे पर नहीं जा सकता था क्योंकि टैक्सी वे 4:45 पर KLM की रीफ्यूलिंग मुकम्मल हुई और तैयारे ने टैक्सी करना शुरू किया। क्योंकि एप्रन दूसरे तैयारों से भरा हुआ था, कंट्रोलर ने KLM को हदायत दी कि वो रनवे पर ही टैक्सी करे और ईस्ट एंड पर पहुंचकर 180 डिग्री मोड़ ले ले। 180 डिग्री का मतलब यह है कि बिल्कुल पीछे की तरफ मोड़ लेकर टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाए। PAN AM को भी कहा गया कि वो रनवे पर टैक्सी करे और C3 एग्जिट से टैक्सी
ٹیکسی وے پر واپس آ جائے تاکہ رن وے KLM کے لیے خالی ہو جائے، مگر دھند کی شدت میں پین ایم پائلٹس C1 اور C2 ایگزٹ کو تو دیکھ پائے، لیکن C3 ایگزٹ ان سے چھوٹ گیا۔ شاید اس کے لیے C3 واپس ایپرن کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر نشاندہی کے لیے سائن مارکنگ بھی ناکافی تھی۔ جب پین ایم فلائٹ 1736 C2 کو کراس کر رہی تھی، KLM کے کیپٹن نے کنٹرولر سے ٹیک آف کی اجازت طلب کی۔ اسی وقت سے الجھنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دھند کے باعث کنٹرول ٹاور کو دونوں طیارے نظر نہیں آ رہے تھے اور وہاں ریڈار بھی موجود نہیں تھا۔ کنٹرولر نے KLM کو ان کا بعد کا روٹ تو بتایا مگر واضح طور پر ٹیک آف کی اجازت نہیں دی۔ تاہم KLM نے سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے اور کیپٹن نے کہا "We are now at take off"۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا "We are taking off"۔ یہ کہا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے جواب دیا "اوکے"، لیکن فوراً ہی دوسرا میسج بھیجا "Stand by for take off, I will call you"۔ یہ ایک اہم ہدایت تھی مگر عین اسی وقت پین ایم کے پائلٹ نے میسج بھیجا "We are still down the runway"۔ یہ دونوں میسیجز ایک ہی وقت میں بھیجے گئے اور KLM کے کاکپٹ میں صرف شور سا سنائی دیا، ڈسٹارشن جس کو کہتے ہیں۔ اس وقت پین ایم طیارہ انجانے میں C3 کو کراس کر چکا تھا۔ کنٹرولر نے پین ایم کو کہا کہ جب وہ رن وے چھوڑیں تو اطلاع دیں، جس پر انہوں نے کہا "اوکے"۔ تاہم KLM کے کیپٹن نے پہلے ہی تھرسٹ لیور اوپر کر دیے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اجازت مل چکی ہے۔ فلائٹ انجینئر نے اطلاع دی کہ پین ایم ابھی رن وے پر ہے، لیکن کیپٹن نے اس بات کو نظر انداز کیا اور صرف اتنا کہا "اوہ یس" اور ٹیک آف جاری رکھا۔ دھند کے باعث KLM کو صرف 300 میٹر تک کا فاصلہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک پین ایم کے پائلٹس کو سامنے سے ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ پہلے انہیں لگا شاید KLM طیارہ رن وے پر رکا ہوا ہے، لیکن فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کی سمت آ رہا ہے۔ انہوں نے جہاز کو موڑنے کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ KLM کا دایاں انجن پین ایم کے فرسٹ کلاس سیکشن سے ٹکرا گیا، لینڈنگ گیئر ٹوٹ گیا اور طیارہ رن وے سے 150 میٹر دور جا گرا، جہاں اس میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ یاد رہے کہ ٹینک اس کے فل تھے۔ فل فیول ٹینک کے باعث آگ بہت تیزی سے پھیلی۔ KLM کے تمام 248 افراد موقع پر ہی اپنی جان سے جاتے رہے۔ پین ایم کے کئی مسافروں کو بھی موقع نہیں ملا۔ فرسٹ کلاس کے تمام مسافر فوری ہلاک ہو گئے مگر اکانومی کلاس کے کئی افراد نے جہاز کی چھت سے بنے شگاف سے باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ کچھ نے 20 فٹ کی بلندی سے چھلانگیں لگا کر جان بچائی۔ 396 میں سے صرف 61 افراد اس جہاز میں سے زندہ بچ سکے۔ شاید مزید لوگ بچ جاتے اگر کنٹرول ٹاور کو بر وقت اطلاع ملتی، مگر دھند کی وجہ سے انہیں حادثے کا پتہ ہی نہ چل سکا، یہاں تک کہ ایپرن پر کھڑے ایک اور طیارے نے شعلے دیکھ کر اطلاع دی۔ دھند کے باعث ریسکیو گاڑیاں بھی سست روی سے وہاں پہ پہنچ سکیں۔ اس حادثے میں مجموعی طور پر 583 قیمتی جانیں لمحوں میں ختم ہو گئیں۔ انویسٹیگیشن کے دوران دونوں کاکپٹ وائس ریکارڈرز کا تجزیہ کیا گیا جس سے تمام تفصیلات سامنے آئیں۔ تحقیقات کے مطابق یہ ایک چین آف ایونٹس تھا۔ لاس پالمس پر بم دھماکہ، KLM کی ری فیولنگ اور ٹیکسی وے کا بلاک ہونا، اچانک ویزیبلٹی کا کم ہو جانا، پین ایم کا C3 ایگزٹ مس کرنا، لیکن بنیادی قصور KLM کے پائلٹ کا تھا جس نے بغیر اجازت ٹیک آف شروع کیا، حالانکہ فلائٹ انجینئر نے متنبہ بھی کیا تھا۔ ٹینریف ایئرپورٹ ڈیزاسٹر ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک ویک اپ کال ثابت ہوا۔ اس کے بعد نہ صرف کال سائنز اور کمیونیکیشن رولز میں تبدیلی کی گئی بلکہ دنیا کے تمام بڑے ایئرپورٹس پر رڈار سسٹم، رن وے، ہولڈنگ پوائنٹس اور بہتر نشاندہی کو لازمی قرار دیا گیا۔ آج ٹینریف پر 2 ایئرپورٹس ہیں، شمال میں وہ ایئرپورٹ جہاں پہ حادثہ ہوا اور جنوب میں ایک نیا ایئرپورٹ جو کم اونچائی پر واقع ہے اور فوگ یا بادلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی ٹینریف اور اس سے پہلے جو کچھ ایئر کینیڈا پرواز 759 کے ساتھ ہوا اور اسی طرح سے ایئر بس A320 کیسے مکمل تباہی سے بچے تھے۔ آپ کو ہسٹری اینڈ مسٹری کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔